اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ترتیب دیا گیا خاص پروگرام، جو کہ ARYQTV کی اسپیشل کاوش ہے تاکہ گھر گھر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے اور ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں، بہت پیارا موضوع ہے اور سیکھنے کا موقع مجھے بھی مل رہا ہے، میرے ناظرین کو بھی مل رہا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھا اور اکارڈنگ ٹو دا ہولی شریعت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جناب، ہم نے بات کی کل بھی اس حوالے سے، بہت پیارے ہمارے پاس ٹاپکس تھے اور ہمارے پاس ایسے پوائنٹس تھے کہ جن پہ ہمیں بات کرنی تھی۔ آج ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور آج مزید معاملات کو سدھاریں گے۔ جناب، ماہ سفر شروع ہو چکا ہے اور عوام الناس میں ایک مسکنسیپشن ہے اس تعلق سے کہ ماہ سفر کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی سمجھا جاتا تھا اور اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ ہم اس تعلق سے بارہا بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ مہینہ دوبارہ سے آیا ہے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامتی دے اور ہم سب سے راضی ہو، تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ اسلام میں جو اس کی نفی کی گئی ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ پھر جناب ہم بات کریں گے قسمت کا جو حال جانا جاتا ہے، جو فال نکالی جاتی ہے، جو پتھروں کے حوالے سے لوگ اس کی تاثیر کے قائل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی مختلف انگلیوں میں پتھروں کو پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑا ان کا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے جیم سٹونز پہ۔ اس تعلق سے شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، آج ہم یہ بھی سیکھیں گے جناب۔ پھر کچھ توہمات ہیں بدشگونی کے تعلق سے، شریعت ہمیں کس طرح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ضعیف الاعتقادی کسے کہتے ہیں، ضعیف الایمانی کسے کہتے ہیں، اور جو قوی الایمان لوگ ہیں انہیں بہت ساری بشارتیں ہیں آج کہ جناب عوام الناس میں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، حاملہ میری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے حوالے سے ان کو جانے نہیں دیا جاتا کہ اگر وہ کچن میں جا رہی ہیں، لوہے کی کوئی چیز اٹھا لی ہے، کوئی چھری، کوئی نائف، کوئی چاقو، یعنی اگر وہ کٹنگ کے لیے کوئی سبزی کاٹ رہی ہیں، کوئی فروٹ کاٹ رہی ہیں، تو انہیں روک دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اب چاند گرہن ہو گیا ہے یا سورج گرہن ہے۔ تو یہ جو توہمات ہیں چاند گرہن یا سورج کے حوالے سے، جب اس کو گرہن لگ جاتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے اپنی بہنوں سے، اپنی عالمات سے جنہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں اور جو اپنے مخصوص انداز میں ہمیں شریعت کے حوالے سے سمجھاتی بھی ہیں، مسائل سمجھاتی ہیں اور بڑے عام فہم انداز میں۔ جناب عالمہ صفا فاطمہ میری پسندیدہ اسکالر، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، انہیں بھی ہم بڑا پسند کرتے ہیں، عالمہ صدف ذوالفقار، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جناب، ماہ سفر کے تعلق سے صفا ہم شروع کریں گے اپنی اس آج کی گفتگو کو، اور ماہ سفر کے حوالے سے یہ جو عوام الناس میں غلط تصور ہے، اس مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، اس مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے، یا یہ مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جی، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی چیز کو جائز قرار دے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو۔ صحیح۔ ہمارے سامنے باقاعدہ طور پر شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو ہم کسی چیز کو جائز اسی وقت کہیں گے جب قرآن اور احادیث مبارکہ اس کی فیور کر رہے ہوں،
اس کو جائز قرار دے رہے ہوں، اور اگر قرآن اور حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی ممانعت آ جاتی ہے تو اس کو نہ ماننا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اس طرح کے کانسیپٹس ہمیں سفر کے بارے میں آج نہیں بلکہ یہ تو دور جاہلیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو اب تک باقی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ، ایک شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کے دن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے مہینے کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ، اور جو ہے وہ شادی نہ کی جائے، اور اسی طرح سفر نہ کیا جائے اس مہینے میں، اس طرح کی اور اس سے ملتی جلتی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ توہم پرستی یعنی ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، اپنا نظریہ بنا لینا کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اور چونکہ دیکھیں حقیقت تو ہمیں قرآن اور حدیث نے بتانی ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت شرعی اعتبار سے، جائز ہونے کے اعتبار سے نظر نہیں آتی۔ اور پھر توہم پرستی اس کو کہتے ہیں، صرف ہمارے وہم جن کی اصل میں کوئی حقیقت جس چیز کی موجود ہی نہیں ہے اور ہم اس کا تصور بنا کر بیٹھ جائیں، تو اس چیز کو دین اسلام منع فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام بلکہ تمام باطل عقائد، تمام باطل تصورات اور باطل نظریات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کے بارے میں جو یہ منحوس ہونے کی باتیں مشہور ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا طیرۃ، اور جو ہے وہ بدفالی لینے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا حامہ، یہ الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا پہلے، اس کی بھی دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی منحوس ہونے کے اعتبار سے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں سفر المظفر کے یہ بالکل ایک بہت معروف ٹرم ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ معنی نہیں معلوم ہوتے نا، مظفر کامیابی کا مہینہ، اور اسی مہینے کے ساتھ یہ کیوں لگا دیا گیا تاکہ وہ جو وہم ہے وہ اس باطل عقیدے کی، باطل نظریے کی جو ہے وہ اس کو کل عدم قرار تو دیا ہے دین نے، لیکن ہمارا کانسیپٹ بھی یہ بن جائے کہ یہ مہینہ تو اس کے ساتھ تو باقاعدہ طور پر مظفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی برائی پہنچے گی تو وہ بھی رب کے حکم سے پہنچے گی، کوئی اگر بھلائی پہنچے گی تو وہ بھی رب تعالیٰ کے حکم سے پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ اگر تمہیں کوئی نفع دینے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اگر برائی دینے پر جمع ہو جائیں تو صرف اتنی ہی برائی پہنچا سکتے ہیں جتنی اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ لہٰذا یہ جو برائی پہنچنی ہے یہ رمضان کے مہینے میں بھی پہنچ سکتی ہے، یہ جن مہینوں کو ہم متبرک مہینے سمجھتے ہیں ان میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اصل میں فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اس نے دنیا آزمائش کے لیے ہی بنائی ہے، اس لیے ہم آزمائشوں سے بھاگ نہیں سکتے، اور بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت ناگہانی آفات سے محفوظ بھی رکھے اور صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صرف ایک بات اور ایڈ کروں گی یہاں پر، اور وہ یہ کہ جہاں تک منحوس ہونے کی یا بے برکتی کی وجوہات کی بات ہے تو وہ سفر میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بدعمالیاں ہماری جو ہیں وہ بے برکتی کا سبب بنا کرتی ہیں۔ لہٰذا ایسے کاموں سے جو برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں، اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا ہو، ان سے بچنا چاہیے، اور اس توہم پرستی کو تو سارا سال جاری رہتی ہیں، وہ سارا سال جاری رہتی ہیں، اس سے کوئی بے برکتی نہیں آتی، لیکن جب بات آتی ہے سفر کے مہینے کی تو پھر وہ ساری بے برکتیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی جو برے اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور توہم پرستی سے اس لیے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ عقیدہ توحید تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ رب العزت پر ہی یقین رکھا جائے اور اسے ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے۔ پھر یہ چیزیں ظاہر ڈپریشن بھی پیدا کرتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ قسمت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو سمجھا دیجئے میرے ناظرین کو، قسمت کا حال معلوم کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر یہ فعال کسے کہتے ہیں، فعال نکالنا اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اسلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ، لیکن اگر آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں تو جو فیوچر کے معاملات ہوتے ہیں، تقدیر، قسمت، یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے فیوچر کے احوال،
اور جہاں تک آپ نے فال کا بولا تو فال کو نکالنا جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے احوال کو جانا جائے مختلف ذرائع سے. جہاں تک بات ہے کہ فیوچر کے علم کی تو حقیقی طور پر فیوچر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں. علم کل فیوچر کا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے علاوہ اس کی عطا سے اس نے جو اپنے منتخب انبیاء کرام کو جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا. لہٰذا وہ علم جو فیوچر سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں احادیث مبارکہ سے یا قرآن پاک سے ملتا ہے وہ علم یقینی ہے, اس پر اعتقاد اور یقین رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے بلکہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کا علم سیکھنا اور اس کو جاننا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے. جیسا کہ قیامت کے معاملات یا قرب قیامت کی علامات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں, اس کو نہ صرف جاننا ضروری ہے بلکہ اس کے لیے حفاظت کرنا اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. صحیح. تاکہ ہم آخرت کی یعنی جو ہمارے پاس فیوچر میں ہونے والے ہمارے امتحانات ہیں یا فتن ہیں ان سے بچ سکیں. دوسری بات آتی ہے کہ علم مستقبل کا علم حاصل کر جاننے کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوتے ہیں. وہ مختلف علوم ہوتے ہیں جن میں علم نجوم ہوتا ہے, وہ پامسٹ ہوتے ہیں, ٹیرو کا, بہت سارے ایسے علوم ہوتے ہیں جن سے کے ذریعے آپ فیوچر کا علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر احادیث ایسی ہیں جو اس کی نفی کرتی ہیں اور منع فرمایا گیا ہے کہ مستقبل کا علم نہ جانو. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مستقبل کا علم جانتا ہے, اس کے پاس کوئی جاتا ہے اور وہ جو بھی بتائے اس پر یقین کر لے کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوگا, تو اس کو کفر بیان فرمایا. اللہ اکبر. کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا, جو کہ صریح کفر ہے. لہٰذا جو یقین کامل رکھے کاہنوں نجومیوں کی بات پر وہ تو کفر میں مبتلا ہو گیا. دوسری صورت یہ آتی ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتا لیکن انٹرسٹ لیتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم پتہ تو کریں کیا ہے, فن کر رہے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے, نہیں فن نہیں, صرف انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہم پتہ کریں گے کہ کیا ہے, انٹرسٹنگ وہ کرنے کے لیے. تو یہ صورت جو ہے یہ گناہ کبیرہ کی ہے کہ اگر وہ اس لیے انٹرسٹ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدید ناپسند اس کو ناپسند فرمایا, نہ صرف بلکہ یہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص یہ معلوم کرتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو انٹرسٹ لے کر بھی نہیں معلوم کرنا چاہیے. تیسری صورت ہوتی ہے کہ صرف فار تفریح, فار فن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کریں, کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ بھی عبث ہے اور اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کا ان تینوں میں سے کوئی ارادہ نہیں ہو بلکہ جو آپ کو فیوچر کا علم بتا رہا ہے اس کو عاجز کرنا مقصود ہو, مطلب یہ اس کو احساس دلانا مقصود ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فیوچر کا علم ہے بٹ حقیقی طور پر نہیں ہے. کیونکہ ویسے بھی جو فیوچر کا علم بتا رہا ہے وہ تمام کے تمام ظنی ہی ہے, کیونکہ کسی کو بھی 100% تو نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. لہٰذا اگر عاجز کرنے کے لیے کوئی پوچھتا ہے, کوئی عالم ہے یا کوئی صاحب مرتبہ ہے جو دوسرے کو سکھا رہا ہے, اسے احساس دلا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تو یہ بالکل جائز ہے, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی صورت ہوگی اس میں یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے نہ پوچھا جائے کیونکہ انسان غلط کام میں مبتلا ہو سکتا ہے اور گناہ کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب, ہم ماہ سفر کے تعلق سے کلام ہوا اور پھر یہ قسمت کا حال معلوم کرنا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, ان ڈیٹیل ہمیں ہماری بہنوں نے سمجھایا ہے. اس موقع پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں. اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو آپ اسے جب کل یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین کی دینی تربیت ہو رہی ہے, سیکھنے اور سمجھنے کا ماشاء اللہ یہ خوبصورت دینی پلیٹ فارم ہے اور ہم سب سیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاملات کے تعلق سے اور ان کی کیا شرعی حیثیت ہے اس تعلق سے. آج جناب ہم نے پروگرام شروع کیا ماہ سفر کو, جو یہ ایک غلط تصور ہے عوام الناس میں جو مشہور ہے کہ اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. شریعت مطہرہ اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی عالمہ صدف سے یہ
یہ جانا ہے جو دوسری عالمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جناب قسمت کا حال معلوم کرنا اور یہ جو فال نکالنا، وہ کہیں سے طوطے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد فال نکال کے وہ خود ان کو اپنا نہیں معلوم ہوتا اور وہ قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے جناب کے بہت ہی قابل احترام، اور جب ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور دلیل کے ساتھ مضبوط کلام آپ کیا کرتے ہیں. مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ دونوں سوالات ان کی سمت لے کے بڑھتے ہیں، اور وہ جو پہلو ہے جس میں نصیحت ہے اور جس سے ہمیں سیکھنا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. یہ حضرت یہ جو بات ہو رہی ہے، پہلے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح حضرت، یہ ماہ سفر کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ گرداننا، اور میری بہنیں اپنے جو گھر کے مرد حضرات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ جو شروع کے 13 دن ہیں یہ 13 تیزی کے ہیں، تو ٹھیک ہے دعائیں بھی پڑتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کس طرح اپنے خوبصورت انداز میں انہیں سمجھائیں گے کہ بہنوں اس سے باہر نکل آؤ. پھر دوسری بات یہ کہ وہ طوطوں سے فال نکال رہے ہیں، نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، قسمت کے حال معلوم کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکیریں پڑھوا رہے ہیں، کیا سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے واشگاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. محبوب فرما دو کہ ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. سبحان اللہ. تو مصیبت ہو یا کوئی اور امر ہو جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا ہے وہی ہمیں پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی بلا کوئی وبا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اگر بندہ مومن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اس آیت پہ ایمان رکھے گا، تو کبھی کسی طرح کی توہم پرستی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جو مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے پاک کلام پہ ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ توہم میں وہم میں کبھی نہیں پڑتا. تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ ایمان مضبوط کیسے ہونا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق جوڑنے سے. تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تلاوت کا پہلے، کہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑ لیں، پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر، جو بنیادی مطالبہ ہے خود قرآن کا، وہ تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو خود بخود یہ توہم پرستی کی ساری جڑیں کٹتی چلی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. قلب و ذہن میں ایمان راسخ ہو جائے گا. پھر بندہ اس طرح کی چیزوں سے پریشان نہیں ہوگا. جب پریشان نہیں ہوگا، اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ بلا ہو یا وبا ہو، پہنچنی تو اللہ کے امر ہی سے ہے. وہ بلا وہ وبا کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے، کسی بھی سال، کسی بھی گھڑی میں پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ کون سی بلا وبا پہنچے گی؟ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوگی. بغیر اللہ کے اذن کے کوئی بلا کوئی وبا کسی بھی وقت کسی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور رہ گیا کسی خاص مہینے کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا، بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں، تو اس طرح کے دعاوی کے لیے، چونکہ یہ غیبی بات ہے اور غیبی بات کے لیے وہی درکار ہوتی ہے. کوئی بھی بات غیبی بات بیان کرنے کے لیے یا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت موجود ہو یا احادیث کریمہ موجود ہو، وہی کے بغیر اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی. اور اگر ضمنی طور پر کوئی بات کرنی ہے تو ضمنی طور پر بھی کوئی بات بیان کرنے کے لیے اکابر اجلہ اولیاء کا کوئی کشف ہونا چاہیے. تو ہم جب پورے ذخیرے کو اپنے دیکھتے ہیں تو نہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایسی آیت نظر آتی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سفر کے اندر کوئی بلا اترتی ہے، نہ احادیث کریمہ کے اندر ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ سفر بلاؤں کا مہینہ ہے، نہ ہمیں اجلہ اکابر اولیاء کے کشف میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کشف بیان فرمایا ہو کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، نہ ہمیں ائمہ مجتہدین کے ہاں کوئی ایسا قول ملتا ہے کہ ماہ سفر بلاؤں کا مہینہ ہے. بلکہ ہاں اس کے برعکس یہ ضرور ہمیں ملتا ہے کہ جگہ جگہ میں احادیث کریمہ کے اندر بھی نظر آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی واضح عمومی طور پر واضح کر رکھا ہے، احادیث میں تو بطور خاص فرمایا گیا لا سفر آگے سفر کچھ نہیں. تو اس کی جو سفر کچھ نہیں کی جو تشریحات ہیں، الگ الگ تشریحات محدثین نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ سفر کے
کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے نحوست کا نظریہ نہیں. تو حدیث کریمہ میں سرکار علیہ السلام کی طرف سے براہ راست بالتعیین سفر کے بارے میں نحوست کے نظریے کو کنڈیم کر دیا گیا ہے, اس کی نفی کر دی گئی ہے, اس کی مذمت کر دی گئی ہے. اور فقہائے کرام بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, متکلمین اسلام بھی لکھتے ہیں, کتب کے اندر ہمیں جگہ جگہ جا بجا یہ تصریحات ملتی ہیں کہ سفر کا کوئی تعلق نہیں بلاؤں کے ساتھ. تو ماہ سفر کا بلاؤں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ کسی بھی وقت کا بلاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بلا یا کوئی وبا جو اللہ کی طرف سے بندے کو پہنچنی ہے وہ کسی بھی مہینے میں, کسی بھی سال, کسی بھی گھڑی پہنچ سکتی ہے. تو انسان اللہ سے دعا کرے, اپنا تعلق دعا کا مضبوط رکھے اللہ کے ساتھ, اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. اور جو ظاہری اقدامات ہیں ایسے اقدام بندہ اختیار نہ کرے کہ جس سے آدمی مصیبتوں میں گرفتار ہو. اب مثلا مثال کے طور پر جو ہے پبلک پلیس ہے, پبلک پلیس پہ آپ غلط جگہ پہ گاڑی کو بغیر لاک کیے چھوڑ دیں گے تو اب گاڑی چوری ہونے کا اندیشہ بڑھ ہی جانا ہے. اب ایسی جگہ آپ گاڑی کھڑی کر دیں اور اس طرح چلے جائیں اور بعد میں کوئی گاڑی اٹھا کے لے جائے تو آپ کہیں اوہ یہ تو مجھے مصیبت پہنچ گئی, بلا پہنچ گئی. تو یہی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آپ اختیار کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو مصیبت یا بلا نہیں پہنچے گی. لیکن اگر آپ بد احتیاطی یا بد انتظامی کریں گے تو جو بلائیں وبائیں پہنچنی ہیں وہ تو کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں. حضرت فال نکالنے والی بات رہ گئی, ایک کالر بھی ہے لیکن پہلے میں شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتے ہیں, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی میں لائبہ بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ فال نکالنا یا یہ کفر کے برابر ہے, تو استخارہ خود سے کرنا یا کسی سے کروانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور میرا جن سے نکاح ہوا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں, تو ابھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو مطلب غلط کہتے ہیں. اسلام نے تو اجازت دی ہے نا ایک مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا اگر کوئی عورت کسی مرد کی دوسری بیوی بنتی ہے تو کیا اس میں کیا ان کو گناہ مرتکب ہوتا ہے اس سے, وہ مطلب اس کو لوگ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. لائبہ آپ کے دونوں سوالات میں نے لکھ لیے ہیں اور انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں شامل سوالات کو شامل کروں گی. آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. حضرت قسمت کا حال جاننے کے لیے فال نکلوانا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں قسمت کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. بندہ جو ہے عام انسان قسمت کا حال نہ اپنی قسمت کا حال جانتے ہیں نہ دوسروں کی قسمت کا حال جانتے ہیں. اور حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ قسمت کے حال بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ بیچارہ خود اپنی قسمت کا حال نہیں جانتا. یہ اپنی قسمت کھولنے کے لیے جو ہے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ سے پیسے اینٹھنے کے لیے, آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے اس نے یہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں, یہ کمائی کے ذرائع اختیار کر رکھے ہیں اور یہ آپ کے ان پیسوں کے ذریعے اپنی قسمت کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جن بیچاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں ہے وہ آپ کی قسمت کا آپ کو کیا پتہ بتائیں گے. تو یہ تو ویسی کامن سینس کی بات ہے. اور جہاں تک جو ہے وہ شریعت کی بات ہے, دین کی بات ہے, اسلام کی بات ہے, تو دین اسلام کے مطابق تو قسمت کا حال بندے کی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی اللہ اپنے رسولوں کو اگر اس کا علم عطا فرمائے یا اپنے چنیدہ بندوں کو اولیاء کاملین کو کوئی غیب کی بات اللہ بتا دے تو اللہ اس پر قادر ہے اور بتاتا بھی ہے. قرآن مجید فرقان میں اس کی تصریحات بھی ملتی ہیں ہمیں. لیکن اس کے علاوہ عام انسانوں کو اور بالخصوص یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو طوطوں کے ذریعے یہ قسمت کا حال بتانے کے لیے فالے نکال رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے پامس جو ہے یہ نکالنے کی دعوے کر رہے ہوتے ہیں یا کاہن ہیں یا نجومی ہیں, یہ لوگ تو نہ اپنی قسمت کا حال جانتے ہیں نہ کسی اور کی قسمت کا حال جانتے ہیں. تو ان سے قسمت کا حال پوچھنا تو ویسے عام حالات میں جائز ہی نہیں ہے اور ان پر تو اعتقاد رکھنے کی بڑی شدید ممانعت بھی آئی ہے اور سخت وعیدات بھی اس کے بارے میں آئی ہیں حدیث کریمہ کے اندر. تو ایسے لوگوں کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے, پوچھنا تو درکنار, جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت, ماشاءاللہ. اچھا ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. عالم صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے. جیم سٹونز کے تعلق سے جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی لوگ یقین ان پہ رکھتے ہیں. کچھ ایک خاص طبقہ ایسا ہے کہ جو پتھروں پہ یقین بھی رکھتا ہے اور ان کے لکی یا ان لکی ہونے پر کہ یہ اگر ہم پہن لیں گے تو ہماری قسمت بہتر ہو جائے گی اور اگر ہم اتار دیں گے تو معاذ اللہ قسمت خراب ہو جائے گی یا کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس تعلق کا یقین, ایسا یقین رکھنا اور اس کی تاثیر کا قائل ہونا
یہ جناب یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ ایسا یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پتھر انسان کی طبیعت پہ، اس کی قسمت پہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کا مالک، تقدیر کا لکھنے والا اور تقدیر میں کار فرمائی کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. اور اگر بالفرض ہم کسی اور چیز کو اس طرح مؤثر سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تقدیروں کو بدل سکتی ہے اور اس طرح سے مؤثر ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری تقدیر کو ہی بدل دے، اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں اگر ہم دیگر چیزوں کو مؤثر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں چونکہ توحید کے عقیدے کے منافی ہیں، اور اس سے ہمارا جو تقدیر کے اوپر عقیدہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو پتھروں کو باقاعدہ طور پر مؤثر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ پہن لیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی اور یہ پہن لیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا اور ہم تمام جو بلائیں ہیں ان سے بچ جائیں گے، تو ایسا بارہا دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم اس کو لکی سٹون سمجھ کر پہن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات جو ہم اپنے ذہن میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ ہمیں مرتب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر جو ہے وہ صرف چونکہ لکھی بھی اللہ رب العزت نے ہے اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے، تو ہمیں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کے حکم جب تک نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہمیں نفع یا نقصان نہیں دے سکتی. باقی رہا یہ معاملہ کہ تقدیر میں تو یہ مؤثر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ویسے ہی پتھروں کو استعمال کرتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں موجود ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انگوٹھی میں ایک حبشی پتھر موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت سے تو ثابت ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا تھے؟ مہر لگانے کے لیے ایک تو یہ مقصد تھا، دوسرا یہ کہ صرف زیبائش کے لیے، جیسے لباس پہنا جاتا ہے اسی طرح زیبائش کے لیے اس پتھر کو یا اس انگوٹھی کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. تو اگر اس نیت سے پہنتے ہیں تو سنت بھی ادا ہوگی، برکت بھی ملے گی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر تقدیر کے لحاظ سے مؤثر سمجھنا یہ درست عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بات کیجیے. بات کیجیے میری بہن، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. یہ پیاری سی آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. مجھے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نا وتر میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہیں لگاتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہیں لگائی. اچھا ٹھیک ہے، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر نہ لگائے تو. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری آکسیجن بڑھا دیتے ہیں ہمارے پیارے سے کالرز. ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بریک سے قبل آج دین اور خواتین میں پتھروں کے تعلق سے کلام ہو رہا تھا. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ میرا لکی پتھر ہے اس لیے میں نے اسے پہنا ہوا ہے اور اس کا خون سے بھی تعلق ہے. جناب تو میں اپنی بہن سے پوچھوں گی کہ ایک جملہ اس حوالے سے عطا فرما دیں اور پھر میں حضرت کی طرف جاؤں گی. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ تقدیر میں مؤثر نہیں ہو سکتے، سنت کی نیت سے پہنا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے اپنی ریسرچ کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بلڈ کے ساتھ ظاہر ملتے ہیں تو پھر ایک خاص اس کا جو ہے وہ ریاکشن ہوتا ہے، اچھے اثرات بعض اوقات گرم پتھر ہوتے ہیں، بعض ٹھنڈے پتھر ہوتے ہیں، تاثیر ان کی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کسی کی شخصیت پر کسی کے اوپر طبی فوائد مرتب کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سوچ کے ساتھ بالکل پہنے جا سکتے ہیں. لیکن باقاعدہ یہ کہ یہ تقدیر بدل دیں گے، قسمت چینج کر دیں گے، یہ تصور کے ساتھ پہن رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجئے میری بہن، آپ آن ایئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اصل میں وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں جلدی جلدی تمام چیزیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، میں حضرت کی طرف جاؤں گی لیکن ایک اور بات ہے جو میں چاہتی ہوں آپ کی سمت لے کے آؤں. ہمارے معاشرے کا ایک رویہ ہے اور ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ہمارا اسٹرانگ بلیف پاس ایک طبقے کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر بہو بیچاری
کچن میں جا رہی ہے اور وہ امید سے ہے، پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کو لوہے کی چیزیں استعمال بڑے بوڑھے نہیں کرنے دیتے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ کٹنگ نہیں کر سکتی، آپ کینچی ہاتھ میں نہیں لے سکتی. اگر آپ ایسا کریں گی تو بچے کی طبیعت پہ جو ہے برے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. تو آپ کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ پھر اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی، تو وہاں بھی نہیں جانے دیا جاتا اس عورت کو کہ بچے پہ برا اثر پڑے گا. فرمائیے. دیکھیے، دین اسلام بدشگونی کو اور بدفعالی کو ناپسند کرتا ہے. جیسا کہ بھی مفتی صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بیان فرمایا کہ بدشگونی کو اور یہ جو ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی وعید بیان فرمائی. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی معاملے میں آپ کو بدشگونی ہو تو وہ کام آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ اس بات کا، اس سوچ کا اور اس فکر کا رد ہو سکے. اور جہاں تک بات ہے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی، تو اب شریعت مطہرہ سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدشگونی کا یا بدفعالی جو ہوتی ہے، ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. پلس سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو سورج گرہن اور چاند گرہن سے کسی کی صحت پر اثر پڑے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جو ایکسپیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں وہ دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں یہ تصور دیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو یوں اپنے آپ کو سیو رکھنا ہے، آگ کے پاس نہیں جانا ہے، کینچی نہیں لینا. خواتین کو اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہے تو ایسا، تو اس لیے چونکہ نہ تو سائنٹیفکلی کوئی ایسا پروف ملتا ہے اور نہ ہی شریعت مطہرہ ہمیں اس کام کو رکنے کو کہتی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی حکم بیان فرماتی ہے. لہٰذا چونکہ یہ بدشگونی میں داخل ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذوف الاعتقادی ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے اس کا تو یعنی ذہن ہوتا ہے لیکن اس کے باقی رشتہ داروں کا ذہن نہیں ہوتا. اب اگر وہ یہ کرنا چاہے کہ وہ کہے کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ بچے کے ساتھ واقعی میں رسپیکٹ دینے کے لیے اگر وہ نہ کرے کوئی کام اس خاص ٹائم پیریڈ میں، تو ایسا وہ کر سکتی ہے، گناہگار تو نہیں ہوگی؟ گناہگار نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ کام اس نے کر لیا کہ کچھ ہوتا نہیں، لیکن اللہ نہ کرے بچے کے ساتھ واقعی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو رشتہ دار جو ہے وہ اس کے اوپر اسے تان اور تشنی کا نشانہ بنائیں گے کہ صرف تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، کٹ آیا ہے تمہاری وجہ سے، تم نے کیوں کٹنگ کی. میں حضرت کی طرف جا رہی ہوں، ٹائم بہت کم ہے، اور حضرت مجھے یہ بتا دیں، میں اسی سے بات شروع کرواتی ہوں. اچھا، ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. معذرت، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. حضرت، پریگننٹ لیڈیز کو اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، اسپیشلی اگر وہ لوہے کی کوئی چیز استعمال کر رہی ہیں تو، کہ بچے پہ اثر پڑے گا، برا اثر پڑے گا، یا کہیں جانے نہیں دیتے، اسپیشلی اگر وہ کوئی کسی کے انتقال میں جانا چاہتی ہیں، میت کے قریب نہیں جانے دیتے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس طرح کی باتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سب بھی توہم پرستی کے ضمن اور ذیل میں ہی شمار ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ویسے ایک یہ بات ضرور فقہائے کرام نے فرمائی ہے کہ اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی بدشگونی لی جاتی ہے تو جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو ان کی بد اعتقادی میں اضافے یا اس کے پختہ ہونے کا باعث ہو. کہ اگر ایسا کام کر لیا اور خدا نہ خواستہ کوئی ضرر باذن اللہ ہو گیا، پہنچ گیا، تب وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بد اعتقادی رکھتے تھے ان کی وہ بد اعتقادی پختہ ہو جائے گی، اور دیگر وہ لوگ کہ جو ذرا غیر جانبدار ذہن کے مالک تھے اور یہ بد اعتقادی ان کے اندر نہیں تھی، لیکن یہ واقعہ ان کے لیے اس بد اعتقادی کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے اس طرح کی چیز جو ہے جہاں پر ہو، ویسے ہیں یہ توہم پرستی ہی، اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. لیکن جو ہے اگر اس طرح کی چیز سے کوئی بچتا ہے صرف اس وجہ سے کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے لوگوں کے اندر بد اعتقادی پیدا نہ ہو جائے یا پختہ نہ ہو جائے، تو اس طرح بچنے میں بھی حرج نہیں ہے. ایک پہلو اور ہے کہ بہو یا بیٹی یہ سوچ کے کہ میری جو امی ہیں، یعنی جو میری ساس ہیں، وہ یا میرے سسر مجھے اگر اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں اور میں ان کے رسپیکٹ میں بچ جاؤں، تو یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، فی نفس ہی رسپیکٹ میں ان کے احترام کے طور پر ان کی بات ماننے کے لیے کہ میں پھر جان کے وہ کام کروں بھائی کہ نہیں، وہ منع کر رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو ویسے جو ہے وہ حسن تعبیر کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ ان کو بھی الگ سے اس طرح کی بات کی حقیقت بہرحال واضح کر دی جائے. کوئی انہیں جو ہے ایسی کتاب پڑھنے کو دے دی جائے مستند علماء کی جن کے اندر اس کے بارے میں وضاحت موجود ہو، تاکہ ان کو بھی، ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے، مس کنسپشن ان کا بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے حضرت. پتھروں کے حوالے سے عقیدہ رکھنا یہ ہمارا لکی پتھر ہے. ایک کالر بھی شامل کرنا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمیرہ کیسی ہیں میری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آج کیا سوالات لے کے؟ علامات اور مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتی ہوں.
وعلیکم السلام، فرما رہی ہیں یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے وقت جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو بچوں اور خواتین کو نہ چھت پہ جانا چاہیے نہ باہر نکلنا چاہیے گھر سے، بلائیں ڈھونڈ کے لائیں آپ چھوڑیں گے نہیں، آج ساری باتیں ہو جائیں نا، یہ والا بتا دیں یہ کیا صحیح بات ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کالم چھپے ہوتے ہیں ستارے کیا کہتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم پوچھنا تھا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرت آپ اس بات کو کمپلیٹ کیجیے گا، بلکہ آپ نے شروع نہیں کی تھی۔ پتھروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ میرا لکی پتھر ہے یا ان لکی ہے؟ پتھر جو ہے نا دیکھیں کوئی لکی پتھر نہیں ہوتا، پتھروں کے بارے میں اس طرح کے نظریات نہیں رکھنے چاہیے، پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، باقی جن صورتوں میں پتھر پہننا جائز ہے تو پتھر پہننا جائز ہے، باقی پتھروں کے اندر اس طرح کا نظریہ رکھنا کہ یہ ان پتھروں کی وجہ سے بیماریاں دور ہوں گی یا ان پتھروں کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی یا ان پتھروں کی وجہ سے قسمت تبدیل ہوگی، تو اس طرح کے نظریات میں حضور کی سنت کے حوالے سے یہ بتا دیں، حضور نے جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر استعمال فرمایا ہے، بعض روایات کے مطابق یمنی عقیق تھا اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ حبشی عقیق تھا، جو سرکاری ساتھ و سامنے استعمال فرمایا۔ عورتوں کے لیے تو خیر مطلقاً اجازت ہے پتھروں کی، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، مرد کو ایک وقت میں ایک انگوٹھی، وہ بھی صرف چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی، اور اس کے اندر بھی ایک پتھر یعنی ایک نگینہ ہونا ضروری ہے، بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا مرد کو منع ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 2 نگینوں کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کو منع ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مرد جو ہے وہ عقیق پتھر پہن لیتا ہے اس نیت سے کہ سرکاری ساتھ و سامنے عقیق جو ہے وہ استعمال فرمایا تو اس میں حرج نہیں، جیسے میں نے بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس میں عقیق ہی لگا ہوا ہے، آپ دکھا دیں، آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے، اچھا عقیق ہی ہے۔ باقی ویسے جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے انگوٹھیوں کے حوالے سے کہ وہ انگوٹھی ایک سے زائد بھی پہن سکتی ہیں، پتھر بھی ایک سے زائد پہن سکتی ہیں، پتھر بھی ایک سے زائد استعمال کر سکتے ہیں۔ لائبہ نے جو مردوں کے لیے جو ممانعت فقہا نے بیان فرمائی ہے تو وجہ ہی یہ بیان فرمائی ہے ممانعت کی کہ چونکہ ایک سے زائد نگینے استعمال کرنا یہ خواتین کے لیے ہے، اس لیے نہ مردوں کو ممانعت کی۔ استخارے کی شرعی حیثیت خود سے کریں کسی سے کرنا؟ استخارہ جو ہے وہ خود کرنا بہتر ہوتا ہے، اور اصل طریقہ تو وہی ہے جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، نفل پڑھ کے جو ہے وہ استخارہ کیا جائے، اور بالفرض اگر کوئی نفل پڑھ کے استخارہ نہیں کر سکتا یا اسے مختصر کرنا ہے تو اتنی دعا خالی پڑھ لیا کریں، اللہم خیر لی واختر لی، یہ پڑھ لیا کریں، تو اس کے بعد دل میں جو خیال جم جائے تو اس پہ عمل کر لیں، اللہ پاک خیر کرے۔ پہلے سے شادی شدہ شخص سے نکاح کیا ہے، کہتی ہیں اسلام نے تو اجازت دی ہے، لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کو جو ہے نشانہ تنقید، ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے۔ باقی ہاں یہ ایک الگ پہلو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ فعل فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن وہ پہلی بیوی کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے حقوق تلف ہوں، اس انداز کو بہرحال جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جائے گا اور اس کی مذمت بھی کی جائے گی، لیکن فی نفس ہی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر جو ہے وہ ایک خاتون کسی ایسے شادی شدہ مرد سے شادی کرتی ہے جس کی پہلے سے کوئی بیوی ہو، اس کی بیوی بننے میں یا اسے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں فرماتا۔ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر لگانا چاہیے، بھول گئے تو ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی۔ مغرب کے وقت خواتین بچوں کو چھت پہ نہیں جانے دیتی، بہتر یہ ہے کہ بچوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ ممانعت موجود ہے اس بات کی کہ ان کو بچوں کو باہر نہ جانے دو اس وقت، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے بلاؤں کے باہر نکلنے کا، اللہ کی اس مخلوق کے باہر نکلنے کا، یعنی جنوں وغیرہ کو آزادی ہوتی ہے پھرنے کی، تو یہ تو حدیث کے اندر ممانعت کی گئی ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کالم پڑھ لیں۔ یہ کالم وہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا بڑا اچھا، کہا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ تو ستارہ کیا خبر دے گا، ستارے تو خود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مسخر ہیں، اللہ کے پابند ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھنا چاہیے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، ایمان لایا میں اس بات اللہ کی اس تقدیر پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ حضرت، سلامت رہیے، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں بہنوں کی عالمات کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ یا کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔